اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں، عظمتوں، شان و شوکت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اجر و ثواب میں خود اپنے بندوں کو عطا فرماؤں گا۔ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کر کے ہم دوسروں کی بھوک اور پیاس اور تکلیف کو کم کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ایک پیسہ یا ایک دانہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اس پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا جو اجر ہے، وہ اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرما رکھا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس خوبصورت مہینے میں اللہ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی بڑے اجر کے حصول کا سبب بن سکتی ہے۔ رمضان میں کتنا اجر ملے گا، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص ماہ مبارک میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کے پاس افطار کرانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور، ایک قطرہ پانی یا دودھ سے بھی افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ بس رمضان میں ہم اپنی مٹھی کھولیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے جتنا مال ہم خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، مریضوں کے علاج کا بندوبست کریں، غریب طلباء کی مدد اور مساجد و مدارس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ تمام انسانوں کے ساتھ پیار، محبت، عفو و درگزر اور احسان کی عادت ہم بنا لیں تو پھر یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت مفید ہو جائے گا۔ کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اور سب سے افضل صدقہ جو کہا جاتا ہے وہ پانی کا صدقہ ہے، حدیث کے حوالے سے، کیونکہ پانی ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کی جس شخص کو ضرورت ہو، اس چیز کی قیمت یا وہ چیز صدقہ کرنا، اس کے مالک کسی غریب کو بنا دینا بہت جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا جو ایک خاص یہ عمل ہے، یہ ایک وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں، نعمتوں، شان و شوکتوں سے مالا مال فرما دیں گے، اور دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا اپنے حق میں ایک بڑا صدقہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ تعلیمی اخراجات ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے تعلیم کا بلا معاوضہ انتظام بھی صدقے میں شامل ہے۔ اپنے سے چھوٹوں کو نصیحت کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے کلمہ گو بھائی کی جانب نیک نیتی اور اچھے اخلاق سے دیکھنا بھی صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، خواہ وہ مدد کتنی کم کیوں نہ ہو، بڑے اجر کا سبب بن سکتی ہے۔ انسان کی زندگی میں دن رات کی طرح مشکلات اور آسانیاں بھی آتی ہیں، اور ان کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرنا صدقہ ہی ہوتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اتنے نرم لہجے میں بات کرنا جس سے اس کے دل کو خوشی اور اطمینان حاصل ہو، باعث خیر و برکت ہے۔ تو جی ہاں، ہم اب چلتے ہیں اصل جو ہمارا مقصود ہے اس کی جانب۔ یہ تو فضیلت تھی صدقہ کی، خیرات کی، رمضان میں اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو ہم نے رمضان کے دوسرے عشرے کے مطابق اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق کچھ رقم جو ہے وہ مختص کرنی ہے۔
مثال کے طور پہ کوئی بندہ 100 روپیہ دینا چاہتا ہے، 500 دینا چاہتا ہے، 20-30 روپے دینا چاہتا ہے، یا 1000، جتنی استطاعت ہے، ہم نے وہ رقم مختصر کر کے اس رقم کے اوپر قرآن کریم فرقان حمید کی سورت القریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ سورت القریش 21 مرتبہ پڑھ کر وہ جو پیسے ہیں آپ کے پاس، ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے پیسے کا ہونا تو ضروری ہے ابتدا، تو جتنی بھی توفیق ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لاکھ ہو، 50,000 ہو، اللہ جن کو توفیق دیتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں مدارس کے لیے، فقراء غرباء کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، تو 21 مرتبہ سورت القریش اول آخر پڑھ کر ان پیسوں کے اوپر پھونک مار دیں۔ میں پھر کہنا چاہوں گا، وہ پیسے 1 روپیہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اخلاص کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کا جو دامن ہے اسے ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ توجہ، یک دلجوئی اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورت القریش پڑھ کر آپ ان پیسوں کے اوپر دم کر دیں، اور وہ پیسے آپ کسی فقیر کو، غریب کو، مسکین کو، یا کسی مدرسے کی تعمیر و ترقی میں، یا طلباء کی افطاری کے اندر بھی وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے ایسا صدقہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے ہاں شادیوں میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ دور ہوگی، رزق کی بندش کے معاملات ہیں تو وہ ختم ہوں گے، جادو، جنات، حسد، نفاق سے بری ہونے کے لیے یہ رمضان کریم کے دوسرے عشرے میں صدقہ دینا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور صدقہ جو ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر مصیبت کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مصیبت کو ختم کرتا ہے صدقہ جو ہے، یہ کیا نام ہے، قبر قیامت کی زندگی کو آسان کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے یہ اگرچہ بظاہر بہت معمولی اور چھوٹا لگتا ہے، جو بھی انسان اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کریم کی ذات جانتی ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔